وجعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، شکر خداوند حسین کہ آج کی زندگی پھر نصیب ہوئی برائے ذکر امام حسین. 1445 سنہ ہجرت اور محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے. یقیناً اہل ایمان کی خدمت مقدس میں، صاحبان علم و ادب کی بارگاہ معظم میں بعنوان منشور نینوا 2 آیات کی مسلسل تلاوت کی جا رہی ہے. اور کل ہماری گفتگو اس مقام پر پہنچی جہاں سرکار سید الشہداء امام حسین میدان منی کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. میدان منی کی اہمیت کل کچھ بیان ہو چکی، اور آج مزید 2 جملوں کے ساتھ خطبے کا آغاز کرتے ہیں مولا کے، تاکہ پہچان سکیں کہ امام علیہ السلام نے کربلا آنے سے پہلے اپنے منشور کو، آپ نے قیام کرنے سے پہلے اپنے قیام کے اسباب کو، یا اگر کہیں عوام کی زبان میں تو آپ نے خروج کرنے سے پہلے اپنے مقصد خروج کے لیے زمینہ کیسے ہموار کیا. یہ بات یاد رکھیں کہ کربلا ایک دن کے واقعے کا نتیجہ نہیں ہے. کربلا ایک مسلسل نظم و ترتیب کا حوالہ ہے. ایک طرف مکر شیطان تھا، ایک طرف ترتیب رحمان، ایک طرف انبیاء کے مقاصد کا باقی رکھ لینا، ایک طرف اپنی جان قربان کرتے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ بس کربلا سرکار سید الشہداء شہید ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جملہ آپ کی خدمت میں بروایت امام جعفر صادق علیہ السلام پڑھتے ہیں. وہ جملہ یہ ارشاد فرماتے ہیں مولا قتل الحسین فی السقیفہ. یہ جملہ یاد رکھیں، اور شاید اس کو سمجھنے کے لیے بعض نے لکھا کہ 30 سال پہلے زمینہ ہموار ہونا شروع ہوا. جب تک برائی سرکاری سرپرستی حاصل نہ کرے، جب تک برائی سرکاری سرپرستی حاصل نہ کرے، تب تک کسی خونی انقلاب کی راہیں ہموار. صلوات پڑھے محمد اور یہ جو برائی کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے کہ ہم خطبہ منی کے الفاظ کا آغاز کریں، آج تمہید میں 2-3 باتیں اور، کیونکہ یہ دونوں آیتوں کا مزاج آپ 2 دن سے سماعت کر رہے ہیں اور آج تیسرا دن ہے، تو آپ یقیناً مجھ سے بہتر
اور نہیں انل منکر، منکر نہیں منکر، اس کے منکر کہنے سے بات بہت غلط ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ خدا زیر زبر نہیں پکڑتا، لیکن آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو غلطی سے دور کر کے صحیح بات کا انتخاب کریں۔ تو لفظ معروف اور لفظ منکر یہ دونوں صیغے مفعول کے ہیں، گرچہ دونوں کے ابواب مختلف ہیں، لیکن دونوں کا بنایا جانا ایک ہی مقصد کے لیے ہے۔ دونوں اس میں مفعول کے صیغے ہیں، اور کوئی اس میں مفعول ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس مادے سے اس میں فاعل سامنے موجود نہ ہو۔ بہت غور کیجیے گا، معروف کا ترجمہ اور منکر کا ترجمہ میں آسان لفظوں میں اپنے بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، بڑوں سے سیکھا ہے، بچوں کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو کہ میرے سامنے بچے نہ بھی ہوں تو ہو سکتا ہے یہاں سے آواز بچوں تک پہنچے۔ معروف کا مطلب ہے پہچانے، جانے پہچانے، ہر وہ کام جو جانے پہچانے ہوں، اور منکر کا مطلب ہے ہر وہ کام جو جانے پہچانے نہ ہوں۔ ایک دوسرے کی ضد سمجھ لیجیے۔ اب اگر معروف کا مطلب ہے جانے پہچانے کام، امر بالمعروف حکم دیجئے جانے پہچانے کاموں کا، نہیں انل منکر روک دیجئے ان کاموں سے جو جانے پہچانے نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا تھا۔ اب آئیے تلاش کرتے ہیں، اگر معروف تو عارف کون ہے؟ ایک ہے عامر، ایک ہے عارف۔ عامر اور ہے، عارف اور ہے، حکم دینے والا اور ہے، اور جس نے معروف بتایا وہ اور ہے۔ ایسے ہی ناہی اور ہے اور منکر اور ہے۔ ناہی جو منع کرے گا وہ اور ہے، منکر جس نے اسے منکر قرار دیا وہ اور ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ فطرت ہے عارف، فطرت ہے منکر۔ فطرت کے لحاظ سے جو کام جانے پہچانے گئے وہ ہے معروف، اور جو فطرت جس کا انکار کر دے وہ ہے منکر۔ حیرت کی بات ہے، کسی نے فطرت کہہ کر قبول کیا، کسی نے ولایت کہہ کر قبول کیا۔ فطرت کا عنوان لانے والے بھول گئے کہ فطرت تو ہر ایک کی اسلام کے ساتھ ہے، مگر پالنے والے اگر بنا دیں عیسائی تو بچہ عیسائی ہو جاتا ہے، پالنے والے بنا دیں اگر یہودی تو بچہ یہودی ہو جاتا ہے، پالنے والے بنا دیں اگر مجوسی تو بچہ مجوسی ہو جاتا ہے، اور پالنے والے اگر بنا دیں مسلمان تو بچہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو فطرت تو اپنے مقام پر ہے، مگر جو فطرت کو پال کر دین تک پہنچائے اسے ولایت کہتے ہیں۔ فطرت کو کون صلوات پڑھے محمد و آل محمد؟ نہیں۔ اور اسی کی تلاش میں بہت آسان جملہ آپ کی خدمت میں کہ فیصلہ کون کرے کہ معروف کتنے۔ چلیے آج ہم ایک بات آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں ہم گن سکتے معروف کتنے ہیں۔ معروف ایک کام ہے، 2 کام ہیں، 3 کام ہیں، 4 کام ہیں، 5 کام ہیں، کتنے کام معروف ہیں اور کتنے کام منکر ہیں؟ کوئی گنتی ہے؟ اچھا، جو بڑے گناہ ان کی گنتی ہے، چھوٹے گناہ ان کی بھی گنتی ہے، مگر نہ معروف کی گنتی ہے اور نہ منکر کی گنتی ہے۔ یہ تو بتائے امت
خدا خود تو آیا نہیں تو معروف بتائے کس نے؟ خدا خود تو آپ سے بولا نہیں تو منکر بتائے کس نے؟ اب اگر اس کو نکال کر معروف کرنے چلو گے تو معروف مٹھائی والا تو ملے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ہے یا نہیں؟ اس کو ہی نکال دو گے اگر جس نے معروف بتایا ہو. اب آئیے کبھی اگر امام زمان سے بات کرنے کا دل چاہے تو زیارت آل یاسین پڑھا کریں. اگر پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ، اور نہیں پڑھتے تو کوشش کریں ہم اور آپ مل کر کہ کوئی دن ایسا خالی نہ جائے جو اپنے امام کو سلام کرنا بھول جائے. اسی زیارت نامے کو پڑھتے پڑھتے آخر میں آئیے اور آخری پیراگراف سے پہلے 4 باتیں استعمال ہوئیں. فالحق، حق وہ ہے ما رضیتموہ جس سے آپ راضی ہو جائیں، والباطل ما اسخطتموہ اور باطل وہ جس سے آپ ناراض ہو جائیں. کوئی کیا سمجھے گا حق اور باطل کو؟ حق کعبہ نہیں ہے، حق کتاب نہیں ہے، حق آسمان نہیں ہے، حق زمین نہیں ہے. ہر وہ شے حق ہے جس سے محمد اور آل محمد راضی ہو گئے. اگر یہ بات ایسے مشکل محسوس ہو رہی ہو تو ایک اس میں آسانی پیدا کر دیتا ہوں. آپ سب کے سب اس بات کے شاہد تاریخ ہوں گے تاریخ پڑھنے کے بعد، اور خدا آپ کو شاہد مقام بھی کرے. شاہد تاریخ تو ہیں، شاہد مقام بھی ہو جائے. مسجد قبلتین چلے اور قبلتین پہنچ کر پھر سوال کریں اپنے آپ سے کہ پروردگار یہ قبلہ بیت المقدس یہ مقدس سے تبدیل کیا تو پھر خانہ کعبہ کو ہی قبلہ کیوں بنایا؟ یہ کس نے ریکویسٹ کی تھی؟ یہ کس کی خواہش تھی؟ یہ کس نے چاہا تھا؟ تو قرآن سورہ مبارکہ البقرہ میں پکار رہا ہے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو بار بار جانب آسمان اٹھتا ہوا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور بالضرور آپ کو موڑ دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ پسند کر رہے ہیں. اس لیے کعبہ قبلہ نہیں بنا کہ ام القریٰ میں ہے، اس لیے نہیں بنا کہ سرزمین حجاز ہے، اس لیے نہیں بنا کہ جبل ابو قبیس کے پڑوس میں ہے، اس لیے نہیں بنا کہ صفا مروہ کی پہاڑیاں گواہیوں کے طور پر ہیں، اس لیے نہیں بنا کہ اسماعیل کا زمزم وہاں پر ہے، اس لیے نہیں بنا کہ ابراہیم کی یادگار وہاں پر ہے. ورنہ خدا کو چاہیے تھا پھر وجہ بیان کرتا کہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ ابراہیم نے بنایا تھا، اسماعیل نے بنایا تھا، ان دونوں نے مل کر پاک رکھا تھا. نہیں، اس لیے نہیں ہے. اب بیت المقدس سے تبدیلی، اللہ اکبر. اب تو پہچانے زمانہ جب قبلہ محمد کی پسند کا ہو تو
تو پھر قبلے کی طرف امام تمہاری پسند کا کیسے آئے گا؟ پوری تاریخ پڑھنے سے گریزہ ہوں، ورنہ دوسرے پارے کی پہلی آیت پڑھیے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ سمجھیے کیا تھا، مسلمانوں پہ الزام پہچانیے۔ اس لیے کہ جب تک مکے میں رہے مسلمان تو نماز پڑھتے رہے جانب بیت المقدس، اس سے مقدس بھی کہا گیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ہجرت کے بعد بھی پہلے سال کا چھٹا مہینہ، یہ 6 مہینے تک مسلسل، اللہ اکبر، وہ 13 سال مکے کے، وہ 6 مہینے مدینے کے، وہ 13 سال 6 مہینے تو ہو گئے جو اہل اسلام نے اپنی ساری نمازیں پڑھیں اس قبلے کی طرف، جس کا نام تھا بیت المقدس، مسجد اقصی۔ لیکن عجیب بات ہے، اب یہ کہنے لگے کہ تمہارا اپنا قبلہ تو کوئی نہیں ہے، یہ تو مانگے تانگے کا قبلہ ہے۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اتنا دماغ کھایا، اتنا دماغ کھایا کہ نیا دین لائے ہو، قبلہ تو ہمارا ہے۔ خدا نے ایسا پلٹا مسئلے کو، تمہارا ہے نا تو جاؤ تم رکھو، اب ہم رکھیں گے علی والا قبلہ۔ تو قبلے کی تبدیلی کے بڑے مسائل ہیں۔ اب یہ اپنے مقام پر کہ جغرافیائی اعتبار سے قبلہ تبدیل ہونا کیوں ضروری تھا، الگ موضوع ہے۔ اس زمانے میں جب بیت المقدس بنا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت آصف بن برخیہ علیہ السلام کے زمانوں کی بات، تو تب مسائل اور تھے۔ اب آبادی منتقل ہو رہی تھی اور خدا نے امت وسط قرار دیا۔ اس امت کو ہے آخر میں مگر امت وسط ہے، تو قبلہ بھی چاہیے وسط میں۔ وسط کا مطلب سمجھیں، وسط کا مطلب بیچ نہیں ہے، ورنہ کیا عجیب بات ہو، آخری امت بیچ میں کیسے آ گئی؟ کہ وسط کا مطلب ہے قلب، ساری امتوں کے قلب کو امت محمد کہتے ہیں۔ تو خدا نے قلب والی امت کو ایسا قبلہ دیا جو قلب زمین پر واقع تھا۔ اور عجیب بات ہے، اس مکے کو ام القریٰ کہا گیا، اسی میں خانہ کعبہ۔ اور جب قبلہ تبدیل ہوا تو ام بشر نامی خاتون نے پیغمبر کی دعوت کی تھی اپنے قبیلے میں، اور اللہ کے رسول ام بشر کی دعوت پر مدینے سے نکل کر اس قبیلے کے علاقے میں پہنچے تھے، اور رسول جہاں جاتے تھے وہاں نماز ضرور پڑھتے تھے۔ کل کی بات سے آج کی بات مل رہی ہے، مگر پیغمبر جیسی نماز پڑھتے تھے اس نماز کی تعریف ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور جو نماز برائیوں کے ساتھ پڑھی جائے ایسی نماز پڑھانے محمد نہیں آئے تھے۔ آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ میں قرآن سے تو بات کر رہا ہوں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو نماز برائیوں سے نہ روک سکے، وہ نماز تو پڑھانے پیغمبر نہیں آئے تھے۔ میں الفاظ بدل دیتا ہوں، پیغمبر ایکسرسائز کرانے نہیں آئے تھے،
پیغمبر تو آدمی کو انسان بنانے آئے تھے، اور جب قبلہ تبدیل ہونے کا وقت تو کہتے ہیں ظہر کی نماز۔ کبھی کبھی کوشش کریں کہ نماز قضا بالکل نہ ہو، اور اگر کبھی نماز قضا ہو جائے، قضا نمازوں کو پڑھنا ہو، نمازوں کو پڑھنا ہو۔ اول بات تو یاد رکھیں کہ صبح کی نماز کے قضا ہونے کا امکان پھر بھی ہو سکتا ہے عشاء کی نماز قضا ہونے کا امکان بھی ہو جائے، لیکن جو نماز قضا نہیں ہو سکتی حالات انسانی میں، وہ نماز ظہر ہے۔ کتنا سوئے گا؟ مجلس میں بیٹھ کے بھی صلوات پڑھیں محمد آدمی کتنا سوئے گا؟ ارے 12 بجے اٹھ جائے گا، اس لیے کہ جب تم یعنی نماز ظہر سے، کیوں کہ نماز ظہر نماز وسطی، اب عجیب بات ہے، امت وسط، قبلہ قبلت وسط، نماز وسطی۔ اختلاف مفسرین ہے کہ صبح کی نماز وسطی ہے، کوئی کہتا ہے عصر کی نماز وسطی ہے، ایک قول معروف یہ بھی ہے کہ ظہر کی نماز وسطی ہے۔ اس کی خاص حفاظت کرو کہ اسی نماز میں خدا نے قبلہ تبدیل کیا تھا، ظہر کا وقت تھا، جب قبلہ تبدیل کرنے کے لیے خدا نے، رجب کی 15 تاریخ تھی، مہینہ بھی آپ والا تھا، مہینہ بھی آپ والا تھا، نبی بھی آپ والا تھا، اور جو قبلہ بننے جا رہا تھا وہ بھی تو آپ والا تھا۔ اب کہتے ہیں وہ سارے آپ والے مل گئے تو لگتا ہے آپس میں کوئی پہلے سے منصوبہ بندی ہو گئی۔ کہتے ہیں اس دن مولائے کائنات، تاریخ ہے، مولائے کائنات کو کسی کام سے اللہ کے رسول نے روانہ کیا، اور آپ وہ کام کر کے جب پہنچے تو ظہر کی نماز شروع ہو گئی تھی۔ اول وقت میں پیغمبر نماز نہ پڑھیں کیسے ممکن ہے؟ اور پیغمبر کے کہنے پر علی نہ جائیں کیسے ممکن ہے؟ تو پیغمبر کے فرمانے پر آپ کا جانا اور پیغمبر کا خدا کے فرمانے پر نماز شروع کر دینا، خدا ان کا بڑا اور یہ ان کے بڑے، وہ اپنے بڑے کی بات مان رہے تھے، یہ اپنے بڑے کی بات مان، یہی تہذیب آل محمد ہے۔ جب آپ پلٹ کے واپس آئے کام سے تو نماز شروع ہو چکی، اور نماز ہو کر 2 رکعت نماز ہو چکی تھی اور 2 رکعت نماز باقی تھی، اور آپ کو جو جگہ ملی آخری صف کے اندر ملی،
صف اول کا نمازی آخری صف میں کھڑا ہو گیا. پروردگار اگر قبلہ تبدیل کرنا ہی تھا تو ظہر سے پہلے کر لیتا تاکہ سارے مسلمان مٹھائی بانٹتے کہ چلو اپنا مکے والا قبلہ ہو گیا. اور اگر ایسا ہی تھا تو پھر ظہر ختم ہو جاتی, اس کے بعد تبدیل کر دیتا. یہ تو نے پروردگار کیا کیا؟ تو شاید جواب ملے میں نے چاہا کہ صف اول کا نمازی اگر میرے محمد کی وجہ سے صف آخر میں آیا ہے تو آخری محمد کی عزت کی قسم میں آخری صف کو پہلی صف بنا دوں گا. سلامت رکھے ان آوازوں کو. سارے عزاداروں کے تحفظ کے لیے درود کی برکتوں سے مجلس کو معطر کر رہے. تو بات وہاں تک پہنچی کہ آخر صف اول صف آخر. کل کو کوئی یہ نہ کہے ایک نماز تو ایسی تھی, ایک نماز تو ایسی تھی, ہم پہلی صف میں تھے, علی آخری صف میں تھے, کہ علی اول ہے. صف کوئی بھی ہو علی تو اول ہے. ارے آپ کسی صف میں ہوں نہ کل اول تھے نہ آج اول ہیں. خدا نے صف کو ہی تبدیل کر دیا. اور آپ یقین مانیے اس معجزے کو پڑھتے ہوئے, یہ معجزہ عقل حیران ہے کہ ہوا کیا ہوگا. اب دیکھیے اتنا زیادہ فرق ہے. ایک دیوار یہ ہے, ایک دیوار یہ ہے, ایک سمت یہ ہے اور ایک سمت یہ ہے. یہ سمت بیت المقدس اگر ہو تو یہ سمت بیت اللہ الحرام مکہ المکرمہ ہے. پیغمبر کھڑے ہیں آگے, نمازی کھڑے ہیں پیچھے, اور یہ پیچھے پش کی طرف ہے سمت بیت اللہ الحرام. اب اگر پیغمبر یوں منہ موڑ لے تو پیغمبر کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے, پہلی صف خالی ہو گئی, پہلی صف خالی ہو گئی, اور پیغمبر کے سامنے سب ہکا بکا رہ گئے. اب یا تو پیغمبر چل کر حالت نماز میں پیغمبر چل کر اس دیوار کی طرف آئے, یا علی آخری صف سے نکل کر حالت نماز میں پیغمبر کے پیچھے صف اول بنانے چلے آئے. آپ سوچتے جائیے کیا ہوا ہوگا. ہوا ضرور تھا, سمجھ میں آئے, اس لیے کہ ایسا بڑا واقعہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ بھی دو گنبد بنا کر بتا رہی ہے کہ دو ہی قبلے, ایک ادھر ایک ادھر. اور پہلے تو محراب بھی دو بنائی تھی, پہلے تو محراب بھی دو بنی تھی, لیکن ایسے سیدھے سادے مسلمان آج کے دور میں بھی تھے جو مسجد قبلتین میں بھی آ کر 2 رکعت نماز یوں پڑھتے تھے, 2 رکعت نماز یوں پڑھتے تھے. ان کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ بدھ کے دن جمعہ کیسے ہوا تھا.
کتنے سیدھے سادے مسلمان صلوات پڑھے محمد والے. سعودی گورنمنٹ نے مجبور ہو کر مسجد قبلتین کے اس دوسرے قبلے قبلہ متروکہ قبلہ اول بیت المقدس کی طرف سے محراب ختم کر دی اور اس کی یادگار میں اس دروازے کے اوپر اب دروازہ بنایا. پہلے اس کے اوپر سیمنٹ کا مسلح دیوار پہ بنا دیا یادگار کے طور پر کہ اب پہچان لے یہ محراب فعلی ہے, یہ سمت قبلہ ہے, یہ لگا مسلح ہے, یہ پرانا قبلہ ہے. تو اللہ کے رسول حالت نماز میں, جب باقی سب کا کیا ہوا مجھے نہیں معلوم, باقی سب نے کیا کیا آپ اپنے آپ پر ہوں, لیکن کبھی اگر زیارت پڑھانے والا ہم تو عادی تھے 3 طرف پڑھنے کے, اس نے پڑھا دیا 4 طرف. اس نے قبلہ ادھر یعنی مدینہ ادھر, کربلا ادھر, پھر ادھر, پھر ادھر. ہم عادی تھے بس منہ موڑنے کے, پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جیسے آپ سیدھے ہیں ایسے ہی وہ بھی سیدھے تھے, انہیں پتہ ہی نہ چلا ہوا کیا ہے کہ پیغمبر کا رخ تبدیل ہو گیا. پیغمبر وہاں سے نکل کے ادھر آ گئے. اب نکل کے ادھر گئے ہوں یا اپنا رخ موڑا ہو, ایک بات تو واضح ہے کہ 2 رکعت نماز کے بعد 2 رکعت نماز باقی تھی, تو تیسری رکعت میں قبلہ تبدیل ہوا, نماز باطل ہوئی. نماز باطل ہوئی نہیں. اگر محمد قبلہ تبدیل کریں نماز باطل نہ ہو. محمد کا وزیر اگر انگوٹھی دے نماز میں تو کہتے ہیں فعل کثیر تھا. اللہ اکبر. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اگر تلاش کیجئے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول یہ قبلہ تبدیل ہونے کے بعد فولی وجہک شطر المسجد الحرام, بس موڑ لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی سمت. اور پیغمبر نے ایسے عمل کیا تو بتانا یہ تھا کہ قبلہ مت دیکھو, محمد کو دیکھو. اگر محمد کو دیکھا ہوتا تو کم از کم یہ تو پتا ہوتا کس خیال میں رہے خدا ہی بہتر جانتا ہے. تو حق کیا ہے اس سے آپ راضی ہو جائیں, باطل کیا ہے مجھے روٹ یاد ہے چلا کہاں سے تھا, اس لیے میں علی کا نام لے کے چلتا ہوں تو روٹ یاد رہے. صلوات پڑھے محمد والے. زیارت آل یاسین. والباطل ما اسخطتموہ, باطل کیا ہے؟ باطل ہر وہ شخص باطل, ہر وہ چیز باطل, ہر وہ عقیدہ باطل, ہر وہ کتاب باطل, ہر وہ عمارت باطل جس سے آپ ناراض ہو جائیں. اب چاہے وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو, کب پتہ کیسے چلے کہ بس سمجھو جسے قرآن زرار کہہ کر یاد کرے تم اسے رنگ میں لال کہہ کر یاد کرو. جس سے آل محمد راضی وہ حق. تو حق بھی رضی اللہ کب بنا؟ جب محمد و آل محمد راضی ہو گئے. والباطل ما اسخطتموہ والمعروف ما امرتم بہ, اور معروف کچھ بھی نہیں ہے, جس کا آپ حکم دے دیں وہی معروف ہے. اگر آپ حکم دے دیں کہ ہم نے اور آپ نے
داخل ہوتے ہوئے مسجد امام بارگاہ میں دایاں قدم اندر رکھنا ہے پہلے، یہی معروف ہے۔ اگر آپ حکم دے دیں کہ باہر نکلتے ہوئے اپنا بایاں قدم پہلے باہر رکھنا ہے تو معروف یہی ہے۔ تو جس کا حکم دے آپ آل محمد وہ معروف ہو گیا۔ والمنکر ما نہیتم عنہ، اور جس سے آپ روک دیں وہ منکر ہو گیا۔ تو عارف کون ہے؟ ناہی کون ہے؟ عارف آل محمد، جس کا حکم دے بجا لانے کا وہ معروف۔ منکر کون؟ آل محمد، جس سے روک دیں وہ منکر ہو جائے۔ اب چاہے کسی کی دوستی سے روک دیں یا کسی شخصیت کے بارے میں آپ ناراضگی کا اظہار فرما دیں، کیا منکر ہو گیا؟ کیا منکر؟ یاد رکھیں، غیبت منکرات میں آ گئی، تہمت منکرات میں آ گئی، جھوٹ بولنا منکرات میں آ گیا۔ جس سے آل محمد پسند کرتے چلے گئے، معروف ہوتا چلا گیا، جس سے آل محمد منہ موڑتے چلے گئے، منکر ہوتا چلا گیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہماری زبان میں مومن کے مقابلے پہ منکر کہتے ہیں اس کو جو علی کی ولایت کا انکار کر دے۔ میں کہتا ہوں اسے منکر نہ کہو، منکر کہو، اس لیے کہ اس کے بارے میں نہیں تو آل محمد کی طرف سے آئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم وہاں تک آپ کو لے کر پہنچ گئے جو 2 دن سے آپ کے اذہان میں بات تھی کہ ہدف سرکار سید الشہداء میں یہ 2 آیتوں میں بار بار جو پڑھی جا رہی ہیں، امر بالمعروف کیوں آ رہا ہے۔ اور اب خطبہ آج کی حد تک آغاز کرتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ خطبہ منہ میں سامعین کی تعداد 700، بعض نے لکھا 1000، اب کم از کم 700 ہے اور اختلاف روایت میں 1000 ہے، تو 1000 یا 700 افراد بیٹھے ہوئے منہ کے اندر۔ اس میں کون کون لوگ شامل ہیں کل بیان کر چکا۔ اللہ کے رسول کا نواسہ حسین ابن علی اور حاکم شام کی موت سے 2 سال پہلے وہ کربلا کی تیاری خطبات کے ذریعے سے امام کب سے کر رہے ہیں؟ حاکم شام کی زندگی سے کر رہے ہیں، اور آپ نے سب کو جمع کرنے کے بعد خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ اور حسین سے بہتر خدا کی حمد و ثنا کون بیان کر سکتا؟ ایک جملہ کافی ہے، ساری دنیا اگر مسلمان ہو جائے اور خدا کو لبیک کہے تو یہ اس کے شرف کی بات ہے۔ حسین خدا کو پکاریں، خدا لبیک کہے۔ یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں پڑھ رہا، ختیجہ طاہرہ کی قبر مقدس کے جوار میں راوی کہتا ہے سفر کوفہ سے پہلے حسین خدا سے راز و نیاز کر رہے تھے، اور جب خدا کو حسین نے پکارنا شروع کیا تو خدا نے اپنے حسین کو ایسے جواب دیا جیسے وہ جواب دیا کرتا ہے۔ البتہ الفاظ جو لکھے ہیں تاریخ میں، روایت میں، لبیک یا عبدی، حسین سے بہتر خدا کی حمد و ثنا کوئی اور کہاں کر سکتا تھا؟ وہاں پر آپ نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد پھر ارشاد فرمائے اما بعد فإن هذا الطاغیہ قد فعل بنا وبشیعتنا
کا آغاز ہے اور امام نے بڑے بہترین طریقے سے فرزند خطیب نہج البلاغہ حسین اور عجیب جملہ استعمال کیا، فرمایا اما بعد فإن ھذا الطاغیہ، یہ جو طاغیہ ہے طاغوت، اس لفظ طاغوت کو سمجھنے کے لیے اگر آپ تھوڑی سی زحمت کریں تھکے نہ ہوں تو سورہ بقرہ میں آیات الکرسی کی 3 آیت میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، طاغوت جمع ہے کس کی؟ طاغیہ کی۔ اور امام نے حاکم شام کے جانب اشارہ کرتے ہوئے خطبہ منی کے اندر فرمایا فإن ھذا الطاغیہ قد فعل بنا، کیونکہ ہمارے ساتھ کر رہا، وبشیعتنا، اور جو یہ ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ کر رہا ہے، ما قد علمتم، تم یہ بات جانتے ہو، ورأیتم، تم یہ دیکھ رہے ہو، وشہدتم، تم اس بات کے گواہ بن چکے ہو، یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام نے خطبہ جو امام خود لکھوا رہے، سمجھیے، اور یہاں تک پہنچ کے امام فرماتے ہیں اگر میں تم سے کوئی بات کی تصدیق کرواؤں، سچ کہوں تو میری تصدیق کرنا، اور اگر غلط کہوں تو مجھے رد کر دینا۔ یہ مجمع عام نہیں تھا، یہ جملے عام نہیں ہیں، مجمع بھی خاص ہے، اور شاید اگر منی کے خطبے کے بعد حج ایسا ہو جاتا جیسا حسین چاہتے تھے تو کربلا کا واقعہ پیش ہی نہیں آتا۔ لکھو، غور سے سنو، اور پھر جب اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ مسلمانوں کے تو میرا پیغام یہ وہاں تک پہنچاؤ۔ واقعاً اگر اس خطبے کے سننے والے حق ادا کر دیتے تو پھر 28 رجب کو حسین کو مدینہ چھوڑنا نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میری بات سے اتفاق کریں نہ کریں، لیکن جو خطبے کے الفاظ ہیں، اس کی جو اہمیت ہے، امام کے جو خاص اشارے ہیں، واقعاً اس پہ عمل نہیں ہوا۔ عمل نہ ہونا حسین ذمہ دار نہیں ہے، حسین ذمہ دار اس بات کے کہ آپ نے بیان کیا کہ نہیں کیا، آپ نے بیان کیا۔ وہ ایک ایک کر کے باتیں کرنا شروع کی اپنے خطبے میں۔ آج پہلی بات، اور یہ پہلی بات خاص ارشاد فرماتے ہیں میں خدا کو تم پر گواہ بناتا ہوں، تم قسم کھاؤ کہ جب میرے جد نے اخوت کا ایک صیغہ قائم کیا تو کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میرے جد نے کس کو اپنا بھائی بنایا تھا؟ میرے بابا کو اپنا بھائی بنایا تھا، اور کیا فرمایا تھا کہ انت اخی و انا اخوک فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ اکبر۔ یا علی، آپ میرے بھائی اور میں آپ کا بھائی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ سارے فضائل کیوں پڑھ رہے تھے مولا؟ کہ زمانے کو یہ سمجھایا جا چکا تھا کہ وہ قریب ہے جو طاغیہ ہے محمد کے،
اور یہ محمد کے دور ہیں. اللہ اکبر. بالکل سمجھیے یو ٹرن ہو چکا تھا. میں جملہ شروع میں کہہ چکا، پھر دہراتا ہوں. جب برائی کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو جائے تو قیام واجب ہو جاتا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا تھا کہ معروف کو منکر اور منکر کو معروف، حق کو باطل اور باطل کو حق، اور اس طرح سے عام ہو گیا تھا کہ یہاں تک کہ اپنے جانے سے پہلے حاکم شام نے اپنے بیٹے کے لیے بیعت کا سارا سامان کر دیا تھا. اسی لیے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام رجب کی 28 تاریخ کو جملہ ارشاد فرما کے جا رہے تھے. جب مروان نے آپ کو روکا ہے بازار کے اندر اور آپ کو پھر دعوت بیعت دی گئی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِالرَّائِ مَثَلَ یزید. اور جب کوئی برائی اگر چند افراد میں ہو اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے، لیکن جب برائی کو رواج ملنے لگے، وَإِذَا بُلِيَتِ الْأُمَّةُ، تو پوری امت اگر مبتلا ہو رہی ہے بِالرَّائِ، کہ حاکم بنا لے مسئلہ یزید جیسے حکمران کو، صرف یزید نہیں، یزید جیسے حکمران کو، فعلی الاسلام السلام، تو ایسے اسلام پر حسین کا آخری سلام ہے. بس آج کی حد تک گفتگو تمام، باقی باتیں انشاءاللہ کل. امام کا ایک سلام سلام العہدگی ہے، اور ایک سلام سلام دعوت کربلا ہے. امام نے ایسے اسلام کو سلام کر دیا جس میں امت یزید کو اپنا حاکم مان لے، اور امام نے ایسے حبیب کو سلام لکھا کہ جو حسین کو اپنا آقا مان لے. حبیب کا نام آیا، اور اس لیے یاد رکھیے حبیب کو رونا سنت زینب کبریٰ، باقیوں کو رونا بھی اپنے مقام پر معتبر ہے، لیکن حبیب اپنی فیملی کے بغیر کربلا میں آئے تھے، تو حبیب پر روتا کون اگر زینب نہ روتی. اس لیے جناب زینب کبریٰ کی سنت ہے حبیب ابن مذاہب پہ رونا. پوری تاریخ حبیب کی نہیں پڑھتا، بس اتنی بات پڑھ دیتا. اختلاف کیا ہے علماء نے اس واقعے میں، لیکن لکھا برحال ہے کہ حبیب عمر کے لحاظ سے شاید بڑے تھے، لیکن محبت کے لحاظ سے حسین کے قریب تھے. بڑے بھی تھے مگر مولا کے سامنے تو بچوں کی طرح رہتے تھے، ایسے پیچھے پیچھے چلتے تھے جیسے حبیب کی جان حسین کے اندر ہے. اور اللہ کے رسول نے اس عمل کو اس انداز سے مشاہدہ فرما لیا کہ آپ نے بچوں کے درمیان سے حبیب کو بلا کر صرف چومنا شروع کیا. تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ باقی بچے بھی تو پیارے ہیں، آپ نے خالی اس کو بلایا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے اسے دیکھا ہے کہ یہ میرے حسین کے نالین کے نیچے کی خاک اٹھا اٹھا کے اپنی آنکھوں سے لگا. اب تو پہچانیے رسول خدا اسے چوم لیتے ہیں جو حسین کے نالین کے نیچے کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا ہے. ذرا خیال کیجئے، خاک شفا کی تسبیح، خاک شفا کی سجدگاہ کا احترام کیجئے کہ اس کا احترام رسول خدا کی نگاہوں میں آپ کو معتبر بنا دیتا ہے. یہ میرے حسین سے محبت کرنے والا
یہ ایسے محبت کرنے والے ہیں جو حسین کے شہر کی مٹی کو بھی چوم لیں۔ آئے حبیب ابن مظاہر، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ حبیب کے والد نے آپ کو بلایا تھا کھانے پر، اور حبیب اتنا شوق زیارت میں دیوانے ہوئے جاتے تھے کہ مولا کو دیکھنے کے لیے گھر کی چھت پہ چڑھ گئے، اور گھر کی چھت پہ چڑھنے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا اور حبیب کا گرنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں حبیب کے جسم کو چٹائی میں لپیٹ کر رکھا، رسول خدا کی دعوت اپنے مقام پہ رہی۔ رسول اکیلے کہاں آتے تھے، پنجتن کے ساتھ آئے تھے۔ اب حسین سے پیغمبر کہتے ہیں بیٹا آپ بسم اللہ کیجئے، حسین اٹھائیں لقمہ، تو پیغمبر اٹھائیں لقمہ۔ حسین کہتے تھے نانا حبیب دکھائی نہیں دے۔ بس یہ سمجھیے حسین رسول کے حبیب تھے، حبیب ابن مظاہر حسین کے حبیب تھے۔ رسول ان کے بغیر نہیں کھا پا رہے تھے، یہ حبیب کے بغیر نہیں کھانا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، مظاہر کو بلایا گیا، بھئی بتائیے حبیب کہاں پر ہیں؟ مظاہر نے دست ادب باندھ کے کہا کہ آپ بسم اللہ کیجئے، یہیں کہیں ہوں گے، آ جائیں گے۔ مگر حسین ملائے اجرکم علی اللہ، رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جب خط قاصد دے کر پہنچا ہے دروازے پر تو حبیب اور کھانا کھا رہے تھے، کھانے کا لقمہ آپ کے ہاتھ میں تھا، لقمہ رکھ کے آپ دروازے پر گئے، امام کا خط لیا، اب روتے ہوئے خط کو چومتے ہوئے حسین کی تحریر ہے، کبھی آنکھوں سے لگاتے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہیں نام حسین اگر زمین پہ گر جائے آپ کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں نا۔ حبیب کو تو امام کے خط ملا ہے، روتے جاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شریک حیات نے پوچھا تو بتایا کہ امام نے بلایا ہے۔ امام نے لکھا کیا تھا؟ امام کا ایک جملہ خاص تھا، سلام کے بعد لکھا تھا یہ خط حسین فرزند زہرا کی طرف سے، حبیب مرد فقیہ کے نام ہے۔ حبیب تم تو جانتے ہو نا میں رسول کا نواسا ہوں، حبیب جلدی پہنچو کہ تمہارا آقا نرغ آدھا میں گر گیا، حبیب جلدی پہنچو، ایسا نہ ہو کہیں دیر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں اتنا جلدی امام نے بلایا ہے کہ حبیب کے لیے لقمہ اٹھانا ممکن نہ رہا۔ حبیب نے محبت حسین میں لقمے کو وہیں چھوڑا۔ آپ نے اپنے غلام کو بلایا، غلام کو بلا کے کہتے ہیں جا کر شہر سے باہر ہمارا انتظار کرو، گھوڑا ساتھ لے جاؤ۔ ہم جیسے حالات دیکھ کے نکلتے ہیں، حبیب بڑی شخصیت تھے، سب کے سامنے آ نہیں سکتے تھے، جتنی چیک پوسٹیں اور بندشیں تھیں سب سے بچ کے نکلے، اپنے چہرے کو چھپا کے نکلے، کھیتوں میں سے درختوں کے درمیان سے اپنے آپ کو پوشیدہ کر کر کے نکلے، کہیں کانٹے چبھے، کہیں ٹھوکر لگی مگر قدم نہ رکے، لیکن پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی تو غلام نے گھوڑے سے یہ کہنا شروع کر دیا اگر میرا آقا نہ آ سکا تو میں تجھ پہ سوار ہو کر نصرت فرزند زہرا۔ حبیب نے جملہ سن لیا، سن کے بہت روئے۔ اگر آپ روئے ہیں تو حبیب کتنا روئے ہوں گے۔ روتے جاتے تھے، فرماتے تھے میرے مولا پہ یہ وقت آ گیا کہ غلام اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ غلام کو راہ خدا میں آزاد کر دیا، غلام نے بجائے خوش ہونے کے رونا شروع کر دیا۔ حبیب پوچھتے تھے روتا کس لیے ہے؟ میں تو تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ غلام کہنے لگا مولا سے، اے مولا حبیب جب تک دنیا میں رہے مجھے ساتھ رکھا، اب جب جانب جنت چلے مجھے چھوڑ دیا۔
ارے ایسے غلام ہو جاؤ حسین کے جیسے غلام حبیب کا غلام تھا، ساتھ جاؤں گا مولا، اپنے مولا کے پاس لے کے چلیے۔ اللہ اکبر، حبیب نے دعائیں دی ہیں، ساتھ لے کے چلے ہیں۔ آئے میدان کربلا میں، جیسے ہی حبیب کربلا پہنچے اتنا شور مچا، اللہ اکبر کے، اللہ اکبر کے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ حبیب کا مقام بڑا بلند ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جناب زینب کبریٰ نے اپنے بھائی سے بار بار فرمائش کی تھی، بھیا روز سنتی ہوں، آج 4000 آ گئے، آج 2000 آ گئے، آج 1000 اور آ گئے، بھیا آپ کسی کو بلاتے کیوں نہیں؟ بھیا آپ بھی تو کسی کو بلائیے اپنی مدد کے لیے۔ اس لیے انتظار تھا کہ کوئی مدد کو آئے گا۔ سارے کے سارے حسین کے انصار مرحباً بے ابی القاسم کہہ کر استقبال کر رہے تھے، اہلاً و سہلاً کہہ کر خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اتنا شور مچا کہ اماں فضہ کو جناب زینب نے بلایا، اماں یہ اتنا شور کیسا ہے، کیا بات ہے، کون آ گیا ہے؟ کیا اللہ اکبر، بس یہ جملہ فضہ نے سنا، کیا میں ہو کر آتی ہوں، خبر لے کر آئی ہیں۔ آ کر چہرہ کھلا ہوا فضہ کا، شہزادی مبارک ہو، بھائی کی مدد کے لیے حبیب آ گئے۔ بس یہ سننا تھا، تڑپ کے فرمایا اماں اب دوسرا کوئی کام نہ کیجئے، ارے پہلے جائیے، حبیب کو میرا سلام، حبیب کا شکریہ، ارے کہیے حبیب علی کی بڑی بیٹی سلام، کہیے حبیب علی کی بڑی بیٹی شکریہ ادا کر رہی ہے، ارے آپ غریبوں کی امداد کو چلے آئے۔ بس آخری جملہ، حبیب نے اب تک تو اپنے اوپر ناز کر رہے تھے کہ سارے کے سارے حبیب کے گرد تھے، کیا اکبر کی بات کروں، کیا مولا عباس کی خوشی کی بات کروں، کیا اصحاب کی بات کروں، حبیب سب سے مل کر مطمئن تھے۔ لیکن جیسے ہی زینب کا سلام آیا حبیب کی کمر ٹوٹنے لگی، سر سے امامہ اتار کے پھینک دیا، خاک کربلا کو اٹھایا، سر میں ڈال کے کہتے ہیں اللہ اکبر، آج نبی کی بیٹیوں پر یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو سلام، غلاموں کا شکر۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار حبیب ابن مظاہر کا واسطہ۔ پروردگار ہم نے سنا ہے کہ حبیب لکھتے ہیں زائرین کے نام، زائرین کے دیوان میں حبیب کے لکھے بغیر کسی کا نام آ نہیں پاتا۔ تو آج کی مجلس میں جتنے بھی عزادار آئے ہیں، حبیب آپ حسین کے بڑے قریب تھے اور یہ سب آپ کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ حبیب نام لکھ لیجئے، حبیب ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، حبیب ہمارے پاس جانے کے لیے زیادہ راہ نہیں ہے، حبیب آپ بھی تو گئے تھے، ایسے ہی کوئی زیادہ راہ کا انتظام کرے۔ یہ سارے آپ کے ماتم گزار آپ کے مولا کی خدمت میں جا کر، اور رونے والوں اس مجلس کو خاص ہدیہ کر رہا ہوں آپ تمام کی طرف سے، آج کی پوری مجلس بارگاہ کی انتظامیہ کی طرف سے ہدیہ کر رہا ہوں۔ حبیب کو بڑا شوق ہے، اگر کسی نے بعد شہادت حبیب کو خواب میں دیکھا ہے تو حبیب یہی کہتے ہیں میں دوبارہ دنیا میں آؤں تو میں دل چاہتا ہے میں اپنے مولا کی زیارت کو فرش عزائے حسین بچھاؤں۔ آج کی مجلس برائے حبیب ابن مظاہر، حبیب قبول کیجئے اس سب کے مولا کے حبیب کی سفارش قبول کر لے۔
تمام تر عزاداروں کی حفاظت فرما، تمام تر عزا خانوں کی حفاظت فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ادنا ترین خادموں میں، خادموں کے خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ماتم حسین